الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب مل کر محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اور محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ یہ درود شریف میں بار بار آپ کو پڑھاتا ہوں اور اس کی فضیلت بھی بتاتا رہتا ہوں کہ جو شخص اس درود پاک کو 1 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے کروڑوں مسلمانوں میں سے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس وقت ہم مسجد میں ہیں اور سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی مرکزی اجتماع میں کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اس اجتماع کا پیٹرن جب دیکھتے ہیں، سورہ ملک سے اس کی تلاوت ہوتی، اس کی ابتدا ہوتی ہے تلاوت سے، اور وہ قصداً ہر ہفتے سورہ ملک ہی پڑھی جاتی ہے۔ جو لوگ جلدی آتے ہیں انہیں اس کا فائدہ ہوگا، جو لوگ دیر سے آتے ہیں پھر آتے بھی ہیں تو باہر بھٹکتے رہتے ہیں، پھر مرکزی بیان شروع ہونے کا انتظار کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ شروع سے بہت سارا انہوں نے مٹیریل لوز کر دیا ہے، انہیں نہیں پتہ کہ پہلے سے کیا ان نے مس کر دیا۔ ایسا نہ کیجیے آپ آئے ہیں، شیطان تو ہر ممکن یہ کوشش کرے گا کہ آپ یہاں آ کے بھی، قریب آ کر بھی جنت میں نہ آئیں۔ آپ کہیں گے جنت میں کیسے؟ تو یاد رکھیے مسجدیں دنیا میں جنت ہی ہیں، دنیا میں مسجدیں جو ہیں وہ جنت ہی کی طرح سے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے، مگر شیطان اتنا کھلا ہوا دشمن ہے ہمارا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اتنا کھلا ہوا ہے کہ مسجد کے بارڈر پر لائے گا، دروازے پر، وہاں سے اندر آنے نہیں دے گا۔ یعنی ایک طرف تھوڑا دل میں یہ بھی ہے کہ ارے میں تو آ ہی گیا ہوں یہاں پر، اور دوسری طرف ارے ذرا یہاں کسی سے دیکھ لیتا ہوں، وہ فون آ گیا اس سے بات کرتا ہوں، ابھی کسی کو میں نے دیکھا کہاں جا رہے ہو، نہیں میرا فون آئے گا تو میں باہر جا رہا ہوں۔ اٹ کین ویٹ۔ جب موبائل فون نہیں تھی تو لوگ زندہ رہتے تھے کہ مر جاتے تھے؟ دے یوزڈ ٹو لیو، اس کے بغیر بھی لوگ جیتے تھے، تھوڑا اس کے بغیر جینا سیکھنا پڑے گا ہم کو۔ تو ہر ایک سے کانٹیکٹ میں ہے اور اپنے رب سے نہیں ہے، یہ بہت بڑی خسارے کی اور نقصان کی بات ہے۔ تو آپ اندر آئیں، شروع سے آئیں، جلدی آئیں، کم سے کم 10 بجے یہاں ہو ہی جانا چاہیے ہم کو اندر، کیونکہ میکسیمم 12 بجے تو اینڈ ہی ہے، 2 گھنٹے لے دے کے ہوتے ہیں۔ ویک میں 2 گھنٹہ از ناٹ اے ٹال آرڈر کہ کتنا ٹائم یہ لوگ کھا رہے ہیں کہ ہفتے میں 2 گھنٹہ ہم کو بیٹھنا پڑتا ہے، اس میں سے بھی آپ لے دے کے اب 11 بج گئے ہیں،
ابھی آدھے گھنٹے کا بیان ہوگا, اس کے بعد ذکر دعا ہوگی, بس 1 گھنٹہ میکسیمم, وہ بھی آپ نہیں کر پاتے ہیں. اس کا مطلب شیطان بہت زیادہ حاوی ہو گیا ہے, بہت زیادہ. اس پر ہم کو غور کرنا پڑے گا. یہ ہمارا انٹرنیشنل مرکز ہے سنی دعوت اسلامی کا, پوری دنیا سے لوگ اس کو جانتے ہیں. اسماعیل حبیب مسجد. کوئی اگر فارینر آ گیا یہاں پر اور شروع میں اگر اس نے دیکھ لیا, بعد میں تو دیکھے گا تو چلو ٹھیک ہے, شروع میں اس نے دیکھ لیا ہماری پوزیشن کو, تو کیا امپریشن لے کے جائے گا. اس کو ہم کو سب کو مل کر کے بدلنا ہے اس نقشے کو. میں نے کل اپنے صوفہ زون کے ساتھیوں کو ٹارگٹ دیا تھا کہ ہمارے زون کے جتنے بھی ممبران ہیں جو گروپ میں ہیں, واٹس ایپ گروپ میں, ہر بندہ اپنے ساتھ کم سے کم 5 بندوں کو لے کے آئے گا. تو میں نے کچھ ساتھیوں کو شروع سے یہاں پر دیکھا, ان کی میں سراہنا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں. کچھ نے کوشش نہیں کی, ایسا لگتا ہے ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیا کہ ٹھیک ہے دیکھیں گے اگلے ہفتے. یہ مناسب نہیں ہے. اور کچھ نے کوشش کی لیکن شاید نہیں کامیاب ہو سکے ہوں گے. اللہ ان کی کوشش پہ ان کو اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ بہت سیریس چیز ہے, اس کو ہمیں, اب آپ سب کو میں ٹاسک دوں, کیا آپ سب کو کچھ دوں, کوئی کام دوں آپ کو؟ اب جتنے ہیں اگلے ہفتے ابسینٹ نہیں ہونا, پہلی بات یہ وعدہ کرو انشاءاللہ کہ اگلے ہفتے کسی صورت میں ہم ایبسینٹ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. 1 نمبر 2, ہر آنے والا آج کا اپنے ساتھ کم سے کم 5 کو لائے گا انشاءاللہ. میں 25 نہیں کہہ رہا ہوں, 25 نہیں کہہ رہا ہوں, کتنے؟ 5. بہت زیادہ ہیں. آپ کے 5 دوست تو ہوں گے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد کا مفہوم ہے کہ سچا دوست وہ ہے کہ جب تم خدا کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد دلا دے. تو آپ سچے دوست بنو اپنے دوستوں کے. ان کی پارٹی ہوگی آپ چلے جاتے ہو, ان کی شادی ہوگی آپ چلے جاتے ہو, ویکینڈ پہ کہیں دریبن پوائنٹ پہ بلا لیں آپ چلے جاتے ہو. تو آپ ان کو اجتماع میں بلائیے نا, اس سے ان کی آخرت بہتر ہوگی اور اس کی وجہ سے آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اللہ کے بندو اس میں ہماری مدد کرو. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ پر اور حد سے بڑھنے پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو, جو ہم کرتے رہتے ہیں. تو اگلے ہفتے نقشہ بدلنا چاہیے. حضرت امیر سنی دعوت اسلامی جب آئیں گے تو ان کی آنکھوں کو ایک پلیزنٹ سرپرائز ملنا چاہیے کہ ماشاءاللہ مرکز والوں نے کیا کر دیا. سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی, اس کا مطلب رسپانس نہیں ہے آپ کا. تو کوشش کریں گے. بتاؤ کتنے لوگ اپنے ساتھ 5 آدمی لے کے آئیں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ؟ سب کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں, کچھ لوگ ڈاؤٹ فل ہیں کہ میں کر سکوں گا. 5 کا ٹارگیٹ بھی اگر ہم نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب اچھا نہیں ہے. اس کو ملٹی پلائی کرنا پڑے گا. ہم کو خود محنت کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی. ہر کمپنی اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے پروموشن کرتی ہے, لوگ اپنے گناہ سے بھرے ہوئے چیز جو ایپس ہیں اس کو بیچنے کے لیے پروموشن کرتے ہیں. تو کیا ہم رسول اللہ کے دین پر لوگوں کو لانے کے لیے, ان کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے ہم پروموشن نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں, تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر جب ہم آئیں گے تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبت کا نذرانہ کیسے پیش کریں گے میں آپ کو سناؤں, کیونکہ اچھا لگے گا پھر انشاءاللہ. یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو, یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو, یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو, یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو, یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو. کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو جب وہ آ جائیں گے تو ہم اپنے آقا سے عرض کریں گے یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو, یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو, یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو, یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو.
سینکڑوں کے دل منور کر دیے، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، دیکھ لو، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو۔ میری آنکھوں میں تم ہی ہو جلوہ گر، میری آنکھوں میں تم ہی ہو جلوہ گر، جلوہ گر، چلمن مژگاں اٹھا کر دیکھ لو، دیکھ لو، چلمن مژگاں اٹھا کر دیکھ لو، دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو۔ کلمہ پڑھتے جی اٹھے مردے ابھی، کلمہ پڑھتے جی اٹھے مردے ابھی، مردے ابھی، جانے عیسیٰ لب ہلا کر دیکھ لو، دیکھ لو، جانے عیسیٰ لب ہلا کر دیکھ لو، دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو۔ یہ کبھی انکار کرتے ہی نہیں، کہیے نا بلند آواز، یہ کبھی انکار کرتے ہی نہیں، یہ کبھی انکار کرتے ہی نہیں، کرتے نہیں، بے نوا و آزما کر دیکھ لو، دیکھ لو، بے نوا و دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو۔ چاہے جو مانگو عطا فرمائیں گے، چاہے جو مانگو عطا فرمائیں گے، چاہے جو مانگو عطا فرمائیں گے، فرمائیں گے، نامرادوں ہاتھ اٹھا کر دیکھ لو، دیکھ لو، نامرادوں ہاتھ اٹھا کر دیکھ لو، دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو۔ سیر جنت دیکھنا چاہو اگر، سیر جنت دیکھنا چاہو اگر، چاہو اگر، کہاں جائیں؟ روضہ انور پہ آ کر دیکھ لو، دیکھ لو، روضہ انور پہ آ کر دیکھ لو، دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو۔ اس جمیل قادری کو بھی اس جمیل قادری کو بھی حضور، حضور، اپنے در کا سگ بنا کر دیکھ لو، دیکھ لو، اپنے در کا سگ بنا کر دیکھ لو، دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابتدا یہاں سورہ ملک سے ہی ہوتی ہے، اور وہ ایک عادت بنانے کے لیے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ بھی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔
تو یہاں جو شروع میں لوگ آتے ہیں وہ یہ سنت پہ عمل ان کا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سورہ ملک کی تلاوت کو سن لیتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ سننے کا ثواب ان کو مل گیا، تو اس سنت پہ عمل کا اس طرح سے ان کو موقع مل جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ لیٹ آتے ہیں تو پھر وہ مس ہو جاتی ہے سنت، اس کے بعد درس ہوتا ہے، درس سے کچھ اور باتیں سنتیں وغیرہ سیکھنے کو ملتی ہے۔ بیان تو ہے اپنی جگہ، مگر یہ اجتماع صرف بیان ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ بہت ساری باتیں اور سیکھنے کا نام ہے، اور اس لیے ہمیں وقت پر آنا چاہیے۔ جب آپ وقت پہ جانا چاہتے ہیں تو وقت پہ آنا بھی تو سیکھو۔ اب اگر 9 بجے 9:30 بجے تک عشاء ہو گئی، اس کے بعد اگر کوئی ہوگا ہی نہیں تو کس کی تربیت کریں گے؟ تو آپ کو جانے کی فکر تو ہے، آنے کی نہیں ہے، تو جلدی آ جائیے، عشاء یہاں ادا کیجئے، ایک دن قربانی دیجئے اللہ اس کے رسول کے لیے، تو بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال آج کا جو میرا عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہجری سال کے تعلق سے سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت ابھی آ رہی ہے 26 ذی الحجہ، اور اس پر میرا بیان تفصیلی انشاءاللہ منگل کے دن 2 جولائی 2 تاریخ کو مدرسہ قادریہ چشتیہ علی عمر اسٹریٹ پائدھنی ممبئی پر وہاں پر ہوگا۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ فاروق اعظم کا بھی ہم دن مناتے ہیں، آپ اس میں آئیے۔ اولیاء کے دن ہم دھوم دھام سے مناتے ہیں، صحابہ کے دنوں میں بھی آئیے، تو اس کے لیے آپ پائدھنی پر آئیے منگل کے دن۔ میرا اس وقت خاص طور سے میں اس پر فوکس کروں گا کہ جو سماجی اصلاحات جو ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کا قیام، عدالتوں کا قیام، ججوں کا تقرر، اماموں کا تقرر، اماموں کی تنخواہیں، سوشل سیکیورٹی، سوشل سروس، بچوں کے وظیفے، تعلیمی وظیفے، جو بے روزگار ہیں ان کے وظیفے، یہ جو دنیا میں آج یوروپ میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب کچھ فاروق اعظم کا شروع کیا ہوا ہے، یہ سب فاروق اعظم کا شروع کیا، یہ سارا سسٹم فاروق اعظم نے دیا ہے، سیدنا عمر بن خطاب نے، امیر المومنین نے دیا ہے، اور ہم غیروں کے گیت گاتے ہیں اور اپنوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ سارا اثاثہ ہمارا، یہ سارا ایسٹ ہمارا ہے، ہم اپنے ایسٹس کو چھوڑ کے دوسروں کے لیے لائبل ہو رہے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے نظریہ۔ تو اس کو سیکھنا ہو تو انشاءاللہ آپ ضرور آئیے گا۔ لیکن آج بھی جس چیز کا میں ذکر کروں گا اس کا صحرا بھی فاروق اعظم کے پاس ہے ماشاءاللہ، وہ ہے ہجری سال، ہجری کیلنڈر۔ ہم لوگ عام طور پر اپنی تمام مصروفیات کے لیے، ایکٹیویٹیز کے لیے، ہم عیسوی سن کے مطابق ہم اپنی تاریخوں کا تعین کرتے ہیں، تاریخوں کا متعین کرتے ہیں، مگر اسلامی سال جو ہے وہ ہجری کیلنڈر کے مطابق چلتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو ڈیلی کی ہجری جو ڈیٹ ہے، مہینہ، ڈیٹ، تاریخ، وہ بھی یاد نہیں ہوتی۔ اگر میں آج پوچھوں کہ آج کتنی تاریخ ہے اسلامی، تو بہت سارے ساتھیوں کو نہیں پتا ہوگا۔ ہے یاد کسی کو؟ یاد ہے تو بتائیے جی۔ 23 میں سب شروع ہو گئی، مطلب کتنی تاریخ ہو گئی؟ 22 تاریخ ہو گئی۔ اچھا چلیے، ایک بندے نے بتایا، لیکن کیا باقی سب کو یاد تھا؟ تو یہ یادگاریں اس لیے قائم کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں سے جڑے رہیں، اپنی تاریخ سے جڑے رہیں، اس تاریخ سے بھی جڑے رہیں، اور تاریخ جس کو ہسٹری کہتے ہیں اس تاریخ سے بھی جڑے رہیں۔ اس کا آغاز کیسے ہوا یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اسلام سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی، اور مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا دستور نہیں تھا۔ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، دور خلافت میں، کہیں اس کے تعلق سے 17 ہجری لکھا ہے، کہیں 21 ہجری لکھا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے تاریخوں میں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کے نام ایک خط لکھا
کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں، لیٹرز آتے ہیں، وہ لیٹر لکھتے تھے. یہ سسٹم بھی آپ نے شروع کیا تھا کہ آپ مدینے سے حکومت فرماتے تھے. مطلب امیر المومنین کا قیام کہاں تھا؟ مدینہ منورہ میں تھا. راجدھانی مدینہ تھی جو بعد میں پھر شفٹ ہوئی. تو وہاں سے جو احکام بھیجے جاتے تھے، اب اس وقت چونکہ ای میل وغیرہ ہے یا ایکس ہے، ٹویٹر ہے، اس پر گورنمنٹ کے سارے سرکولرز پوسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھیں. تو خط بھیجتے تھے کہ کیا آرڈر دینا ہے، کون سے صوبے کو، کون سی ریاست کو، کون سے گورنر کو. الگ الگ علاقوں کے آپ نے گورنر مقرر فرمائے تھے. مصر کے گورنر الگ تھے، یمن کے گورنر الگ تھے، شام کے گورنر الگ تھے. اس طریقے سے آپ نے الگ الگ ریاستوں، یہ جو تقسیم کا نظام ہے نا اسٹیٹس کو، یہ بھی فاروق اعظم نے کیا ہوا ہے. پہلے لوگوں کو اس طریقے سے حکومت کرنے کا سسٹم نہیں پتا تھا جو سیدنا فاروق اعظم نے عطا فرمایا. تو ان کے لیے خطوط بھیجتے تھے. مگر حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جو خط بھیجتے ہیں اس میں تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی. دیکھیے ہسٹری میں جا کے دیکھیں گے تو آج میں ایک تھوڑا سا ڈاکیومنٹری ٹائپ کی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا. جذباتی گفتگو نہیں ہے جس میں بہت زیادہ آپ انوالو ہوں گے یا نہیں ہوں گے مجھے نہیں پتا، لیکن جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو ینگسٹرس یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کے لیے بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی. اس میں کتنے ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، ان کو ہسٹری سے لگاؤ ہوگا، تو وہ جب جا کر کے ہسٹری کو سرچ کریں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ اسلام کی ہسٹری کتنی رچ ہے. الحمدللہ. تو تاریخ نہیں لکھی ہوتی، اور انہوں نے کہا کہ تاریخ لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ یہ حکم آپ کی طرف سے کس دن جاری ہوا، کب پہنچا، کب اس پر عمل ہوا. اگر تاریخ لکھیں گے تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، تو ہمیں ریکارڈ رکھنے میں پھر آسانی ہوگی، اور یہ بھی کہ اس کی ہم اسکروٹنی کر سکیں گے، فالو اپ لے سکیں گے کہ یہ خط وہاں پر پہنچا اتنی تاریخ کو، ابھی تک عمل کیوں نہیں ہوا، تو اس پر ہم سپرویژن کر سکیں گے. تاریخ ہوگی تو، ورنہ وہ دیکھے گا اس پر تاریخ تو ہی نہیں، تو ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں بھائی، ہم کر رہے ہیں، تو نظام نہیں چلے گا، سسٹم نہیں چلے گا. ان سب باتوں کا انحصار تاریخ لکھنے پر ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو معقول سمجھا کہ یس whatever he is saying is right، ہم کو یہ کرنا چاہیے. فوری طور پر جو اکابر صحابہ کرام تھے ان کی میٹنگ ہوئی. یہ بھی ایک سسٹم، یہاں پہ حکم شاہی تانا شاہی نہیں ہے. یہاں پر جو سینئر صحابہ کرام ہیں ان کو بلایا کہ یہ ایسا ایک پروپوزل سیدنا ابو موسیٰ اشعری کی طرف سے آیا ہے اور انہوں نے یہ ہم کو خط لکھا ہے، آپ لوگ رائے دیجئے کہ کیا کرنا چاہیے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایک سسٹم دیکھیے نا، کتنا اسلام کتنا پیارا سسٹم ہے. الحمدللہ اللہ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اپنے صحابہ سے مشورہ کرو، جبکہ حضور کو خود اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ انسٹرکشن دیتا ہے نا، وہی نازل ہوتی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرے محبوب جو کچھ بھی بولتے ہیں کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں. تو حضور جو بولیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ ان سے کیا کرو، مشورہ کرو. لیکن مشورے کے بعد کیا فرمایا، وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پھر جب مشورہ ہو جائے اور تم کسی چیز کا عزم کر لو، پختہ ارادہ کر لو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. پھر اس کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں. پھر لوگوں پہ بھروسہ نہیں، یہ بات سمجھ لو. پھر لوگوں پہ بھروسہ نہیں، پھر کس پہ بھروسہ، اللہ پہ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مشورہ کرنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ گھر کے معاملات میں بھی ایک دوسرے سے مشورہ کرو. مراٹھیت منٹات نا می مڑینتی پورو دشا، یہ ہوتا ہے کہ میں نے بول دیا نا خلاص ابھی اس کے بعد نہیں. یہ سنت نہیں ہے. یہ حق تو حضور کو تھا، لیکن پھر بھی مشورہ کرتے تھے. سبحان اللہ. اچھا، مشورہ کرنے کے بعد کبھی کبھی صحابہ کرام جب مشورہ دیتے، صدیق اکبر نے کچھ مشورہ دیا، فاروق اعظم، تو کچھ موقعوں پر ایسا بھی ہوا ہے، کئی موقعوں پر ایسا ہوا کہ فاروق اعظم کی جو رائے تھی اللہ نے اسی کے مطابق قرآن کریم میں آیت نازل فرما دے. یہ فاروق اعظم کا مقام ہے. سبحان اللہ.
اس کو بھی میں انشاءاللہ ٹچ کروں گا. وہ آیتیں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی آیتیں ہیں جو فاروق اعظم کی رائے کے مطابق اللہ نے نازل فرمائے, وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ آئیے, کب آئیں گے؟ منگل کے روز. کہاں؟ پائدونی پر انشاءاللہ, مدرسہ قادریہ چشتیہ. صحابہ کی میٹنگ. اب صحابہ کی طرف سے الگ الگ رائے سامنے. ظاہر سی بات ہے کہ جب الگ الگ اکابر کو ہم بلائیں گے تو there has to be difference of opinion. ہم لوگ کبھی کیا کرتے ہیں بچوں, آپ لوگ دھیان میں رکھنا اس چیز کو, کبھی آپ مینیجریل پوسٹ پر رہیں گے, کبھی آپ ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ پر, ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر ایز این ایڈمنسٹریٹر رہیں گے, کبھی آپ پرنسپل رہیں گے, کبھی آپ ہیڈ ماسٹر رہیں گے, کبھی آپ سیکریٹری رہیں گے, کبھی آپ سپروائزر رہیں گے, کبھی آپ کوئی منسٹر ہوں گے, کبھی آپ IAS بنو گے, کچھ بنو گے, آپ کے انڈر میں کچھ لوگ ہوں گے. تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو ریسپیکٹ دا ڈفرنس آف اوپینین. ایک آدمی کا مت یہ ہے, ایک آدمی کی رائے یہ ہے, ایک آدمی کی رائے. آپ کی رائے سے سب کا متفق ہونا ضروری نہیں, اور سب کی رائے سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اس کو اس طرح سے وہ دیکھ رہا ہے. جیسے ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے تھے میرے پاس, ان لوگوں نے مجھ سے کچھ کوشچن کیا کہ آپ کا کچھ لوگوں سے اختلاف ہے تو ایسا کیوں؟ آپ بھی مسلمان, یہ بھی مسلمان. میں نے کہا اپنے ہی لوگ ہیں, لیکن میں اس کا جواب آپ کو ایک گرافک کے ذریعے دوں گا. وہ گرافک کیا ہے؟ میں نے کہا آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں نے کہا پین لاؤ. میں نے پین سے لکھا 6 میری طرف سے. اس سے پوچھا تم کو کتنا دکھ رہا ہے؟ آپ بولیے, جواب دیجئے. 9. میں نے کہا who is wrong and who is right? I am asking you what is this number? I say it is 6 and you say it is 9. Why? تو کہا دونوں الگ اینگل پہ بیٹھے ہیں. میں نے کہا یہی ہے, دیکھنے کا اینگل ڈیفرنٹ ہے. میں نے کہا اب بتاؤ اگر ایک ہونا ہو تو کیسے ہوگا؟ تو یا تو اس کو میں یہاں لے لوں یا میں اس کے یہاں چلا جاؤں, تو ہی ہوگا نا, ورنہ وہ ڈیفرنس تو رہے گا, وہ ڈیفرنس تو رہے گا. تو اگر اس میں کوئی عقیدے کا معاملہ نہیں ہے تو وی ہیو ٹو ریسپیکٹ اٹ, کہ چلو ان کے دیکھنے کا اینگل اس طرح سے. جیسے مسجد کو کلر کرنا ہے, کوئی کہتا ہے گرین کرنا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں ہم کو بلو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, اٹس اوکے. آپ کے دیکھنے کا کچھ انداز ہے, اس کے دیکھنے کا کچھ انداز. کمیٹیوں میں بھی اگر اس معاملے کو اس طرح سے اگر لیا جائے, مسجد کی کمیٹیوں میں بہت سارے جھگڑے ہوں گے ہی نہیں. ریسپیکٹڈ. اس کے بعد جب سب کی رائے ایک بار ہو جائے نا, پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. تو الگ الگ رائے صحابہ کی سامنے آئی. کسی نے کہا کہ اب کب سے شروع کریں اس کو, مطلب پہلے سے کچھ سسٹم تو چلا ہے تاریخ لکھنے کا. تو سب نے یہ کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلامی سال کو ایک آئیڈینٹیفائی کیا جائے. ہم عیسوی سن کو لے کے نہیں چلیں گے, اسلامی سال کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. اسلامی سال ایک ہونا چاہیے, لیکن اس کو سٹارٹ کب سے کریں گے؟ اب اس پر ڈسکشن ہوا. اس کو ڈیبیٹ نہیں کہوں گا, لیکن ڈسکشن ہوا. کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو سال ہے اس کو لیا جائے. تو کسی نے کہا کہ جب سے حضور نے اعلان نبوت فرمایا اس سے سٹارٹ کیا جائے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. مگر ایک رائے یہ آئی کہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف, تو اس ہجرت کے سال کو سٹارٹنگ ایئر سمجھا جائے اور اس سے ہجری سن کا آغاز کیا جائے. بیک گراؤنڈ سمجھ رہے ہیں کس طرح سے؟ تو اس لیے اب اس میں سے اب چونکہ سب نے اپنی رائے دے دی, اب جب رائے دے دی جاتی ہے تو اس کے بعد جو اپنا قائد ہوتا ہے نا, امیر, اب اس پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ کون سی رائے کو اختیار کرتے ہیں. اس پر پھر ڈیبیٹ نہیں ہونا چاہیے, نہیں تو آرگنائزیشن نہیں چلتی ہے. کہ اب ہم نے اپنی رائے رکھ دی, اب یہ نہیں کہ میں نے رائے دی تھی آپ نے لی ہی نہیں میں چلا, نہیں. یہ پھر آرگنائزیشن کو توڑنے والی بات ہو جاتی ہے, پھر وہ کمیٹی کو توڑنے والی بات, پھر وہ اسکول کو توڑنے والی بات, پھر وہ کسی سسٹم کو توڑنے والی بات ہو جاتی ہے کہ میں بولا وہ کیوں نہیں قبول کیا. بھائی ایسا نہیں ہے, آپ کو ثواب مل گیا آپ کی رائے رکھنے کا, لیکن ضروری نہیں کہ وہ سب ایکسیپٹ ہی ہو.
فاروق اعظم نے فرمایا کہ مناسب یہ ہوگا کہ ہجرت سے ہی اسلامی سال کی ابتدا کر دی جائے. اب اس کے لیے انہوں نے ریزنز دیے، اور یہ ان کا بڑا بند تھا کہ انہوں نے ریزنز دیے اپنے ساتھیوں کو مطمئن کرنے کے لیے. اور یہ قائد کا کام ہوتا ہے، لیڈر جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے ساتھیوں کو مطمئن کیسے کرتا ہے، یہ بھی اس کی ایک کلا ہوتی ہے کہ اگر میں یہ رائے نہیں لے رہا ہوں اور یہ لے رہا ہوں تو وہ آئے، اس کا جو ایک ریزننگ ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ہجرت ہی وہ واقعہ تھا جس نے حق اور باطل کو الگ کیا. مکے میں جو باطل تھے ان سے مسلمان الگ ہوئے اور کہاں چلے گئے؟ مدینہ منورہ چلے گئے. تو یہی ایک واقعہ تھا جس نے حق اور باطل میں امتیاز پیدا کیا. یہی وہ سال ہے، ہجری سال، ہجرت کا سال، جس میں اسلام کو عزت اور قوت ملی. مکے میں سپریس تھے، آپریس تھے، دبے دبے تھے، کھل کر قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، کھل کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف ٹھیک سے نہیں کر سکتے تھے. لیکن اب مدینے میں آئے تو اللہ نے خوشیوں کی دن عطا فرما دیا. سبحان اللہ. مدینے والوں نے استقبال کیا تھا، یاد ہے نا کیسے استقبال کیا تھا؟ من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مرکز ہے یہ مرکز، اس کی مرکزیت والی آواز لاؤ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وہ سال ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ بغیر خوف کے اللہ کی عبادت کرنے لگے. اور یہی وہ سال ہے جس سال مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی. اس طرح سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریزنز دیے کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں. ہجرت کے واقعے کو ہم ایک بینچ مارک کیوں مان رہے ہیں کہ یہاں سے ہم اپنے ہجری سال کا، اسلامی کیلنڈر کا آغاز کریں گے. یہ ڈیٹ کیوں ہم لے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہوا، ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی آیا اسی مجلس میں ڈیسائیڈ کرنے میں کہ سال میں 12 مہینے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے. جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، یہ 12 مہینے اسی وقت سے ہیں جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا. منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 متصل، اور ایک بیچ میں رجب المرجب، یہ جو بیچ میں ہے، یہ 4 مہینے حرمت والے. اب سال کو شروع کہاں سے کیا جائے؟ تو اس میں بھی مختلف رائے سامنے آئی صحابہ کی. کچھ صحابہ نے کہا کہ رجب سے سال کو شروع کیا جائے، کیونکہ رجب سے ذی الحجہ تک 6 مہینے ہوتے ہیں، پھر محرم سے رجب تک 6 مہینے ہوتے ہیں، تو اس طرح 12 مہینے رجب سے شروع ہو جائیں گے، تو پھر رجب پہ آ کے ختم ہوگا. یہ ایک رائے آئی. دوسری صحابہ کی رائے، کچھ صحابہ کی، دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ماہ رمضان سے سال کو شروع کیا جائے، کیونکہ ماہ رمضان سب سے افضل مہینہ ہے جس میں پورا قرآن کریم نازل ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. تو ماہ رمضان سے سٹارٹ کیا جائے.
تیسری جو جماعت تھی انہوں نے یہ کہا کہ محرم سے ابتدا کی جائے، اس لیے کہ اسی مہینے میں حجاج کرام حج کر کے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں اور ایک نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، تو محرم سے شروع کیا جائے۔ اور ایک جماعت صحابہ کی تھی، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ربیع الاول سے اس کی ابتدا کی جائے، ربیع الاول سے اس کی ابتدا کی جائے، کیونکہ اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ ہاں یہ بھی یاد رکھو کہ حضور کی پیدائش کا مہینہ بھی یہی ہے، اور حضور کی ہجرت کی جو ابتدا ہوئی اس کا مہینہ بھی ربیع الاول ہی ہے۔ تو حضور مکے میں بھی ربیع الاول میں آئے اور مدینے میں بھی ربیع الاول میں آئے۔ سبحان اللہ۔ آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، کفر کی تاریک راتوں کو سویرا کر دیا، بھیج کر اپنا نبی اس خالق کونین نے ہم گنہگاروں کی بخشش کا سہارا کر دیا۔ جب کبھی ہم نے سجائی محفل میلاد کی، ہر طرف اللہ کی رحمت نے سایہ کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ربیع الاول میں مکہ مکرمہ سے سفر شروع فرمایا اور 8 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچے۔ سیدنا فاروق اعظم نے سب کی رائے کو بہت غور سے سنا اور آخر میں فیصلہ کیا کہ محرم سے شروع کیا جائے، اسلامی کیلنڈر کو محرم کے مہینے سے شروع کیا جائے۔ اب اس کی وجہ کیا؟ تو اس کی ریزننگ بھی دی، تو ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایڈمنسٹریشن کس طرح سے ہوتا ہے، the way you handle the people, the way you convince the people that I'm taking this decision, this is as per the laws of Islam and why I'm taking this decision. بہت اچھی طرح سے آپ ایڈمنسٹریٹ کرتے تھے لوگوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ حضرات انصار نے، انصار مطلب جو مدینے میں صحابہ جو رہتے تھے ان کو انصار ہی کہتے ہیں، انصار کہتے ہیں، جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شریف آئے ان کو مہاجرین کہتے ہیں، اور دونوں کی فضیلتیں قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو انصار جو صحابہ تھے مدینہ منورہ کے، انہوں نے بیعت عقبہ جو ہوئی تھی اس کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لانے کی دعوت پیش فرمائی تھی، اور آپ نے انصار کی دعوت قبول فرمائی تھی۔ اور پھر ذی الحجہ کے مہینے کے بعد حج ہو گیا، اور حج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے شروع سے صحابہ کو ہجرت کے لیے روانہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ لہٰذا ہجرت کی ابتدا، شروعات محرم کے مہینے میں ہوئی، اور اس لیے اس کی تکمیل جو ہوئی وہ حضور کے ربیع الاول میں مدینہ پہنچنے سے ہوئی، کیونکہ ابتدا محرم سے ہوئی تھی، اس لیے سال کی ابتدا بھی محرم سے کی جائے۔ یہ ایک رائے تھی، اور یہ لوگوں کے سامنے پیش ہوا کہ یہ ہم اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ دوسرے، حج جو ہے یہ اسلام کی ایک عظیم تاریخی عبادت ہے، یہ پہلے بھی لوگ حج کرتے تھے، اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بھی لوگ حج کرتے تھے۔ ایک تاریخی عبادت ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تو حج کی فرضیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمائی، لیکن حج پہلے سے بھی ہوتا تھا۔ تو جب حج سے فراغت ہو جاتی تو حاجیوں کے اپنے گھر واپس آنے تک محرم آ جاتا تھا۔ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، ابھی بھی حاجی صاحبان کچھ مکے میں ہیں، کچھ مدینے میں ہیں، وہ واپس آئیں گے تب تک محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہوگا۔ تو محرم کے مہینے میں حاجی لوگ اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں۔ ان خوبیوں کی بنیاد پر سال کے مہینے کی ابتدا محرم سے ہونی چاہیے کہ حج ہو گیا، وہاں سال اینڈ، اب نیا سال شروع ہوگا تو محرم سے شروع ہوگا۔ یہ رائے سامنے آئی، اس پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا اور ان کا اجماع ہو گیا کہ بس یہ اب ہم فیصلہ کر لیا، ہم نے، فاروق اعظم نے اس کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد مہینے کی ابتدا محرم الحرام سے مان لی گئی، اور اسی پر امت کا عمل جاری ہے۔ اب ہماری تمام عبادتوں کا دار و مدار
اسی پر ہے، اسلامی تاریخوں پر ہے، روزہ ہو، جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھو روزہ رکھو، چاند دیکھو اور افطار کرو، تو یہ بھی قمری تاریخ سے ہے، حج بھی اسی سے ہے، ماہ رمضان بھی اسی سے ہے، دیگر عبادتیں بھی اسی سے متصل ہیں، تو عیسوی تاریخوں پر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دوسرے کام کرنے وقت بھی ان تاریخوں کو اوپر رکھنا چاہیے۔ دوسری تاریخ تابع ہوگی، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو ڈسکارڈ کر دو، لیکن چونکہ اس کا تعلق ہماری روحانیت سے ہے، ہمارے اسلام سے ہے، تو ان تاریخوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ بلکہ اگر شادی کرنی ہو تو یہ دیکھیں کون سا مہینہ آ رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا اس مہینے میں نہ کریں اس مہینے میں نہ کریں، لیکن آپ کو اویئر تو کریں اپنے بچوں کو کہ بھی آپ کی شادی جو ہے وہ ربیع الاول میں ہوئی تھی، کوئی کہے گا کہ آپ کی شادی جو شعبان میں ہوئی تھی، جو بھی مہینہ ہو اس کو تو یادگار ہونی چاہیے کہ اس مہینے کی برکتوں کے ساتھ اللہ نے یہ خوشیاں مجھے عطا فرمائی ہے، یہ ہونا چاہیے۔ دکان کا افتتاح کرنا ہے تو آپ نے کہا 15 جون کو میں کر رہا ہوں، لیکن 15 جون متصل کس تاریخ سے ہے؟ اسلامی تاریخ سے، تو اس سے یہ ہوتا ہے فائدہ کہ انسان اس تاریخ کو دیکھنے کے بعد اس کی نسبت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس تاریخ میں اسلامی طور پر کون سا واقعہ ہوا تھا، پھر اس میں اپنی برکتیں ڈھونڈنا چاہتا ہے، پھر ان اللہ والوں کے لیے فاتحہ پڑھتا ہے، ان کے لیے اصالہ ثواب کرتا ہے، تو ان کی دعاؤں کا بھی ثمرہ مل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو نسبت ہے ہماری یہ قائم رہنی چاہیے۔ اب اس پر میں بہت کچھ اور بول سکتا ہوں، اتنا سارا مٹیریل ہے۔ جو کفار اس زمانے میں کیا کرتے تھے، یہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، اس کو نسیء قرآن نے کہا ہے، اور اس کا بھی ذکر سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ٹوٹلی بند کر دیا کہ نہیں، اب یہ مہینے آگے پیچھے نہیں ہوں گے، حرمت والے مہینے جہاں ہیں وہیں رہیں گے، رجب بیچ میں تو بیچ ہی میں رہے گا، یہ 3 متصل ہیں تو متصل رہیں گے۔ ان کو متصل اس لیے رکھا گیا کہ حج کی آنے کی ابتدا حاجیوں کے ذوالقعدہ سے ہوتی ہے، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، لوٹ مار بہت کرتے تھے، اس زمانے کے جو کفار و مشرکین تھے حجیوں کو بھی لوٹتے تھے، تو حرمت والے مہینوں میں قتل کرنا، لوٹنا، غارت گری کرنا یہ سب حرام قرار دیا گیا تھا۔ تو پھر ذوالقعدہ میں جب حاجی آنے لگیں گے، حرمت والا مہینہ ہوگا حملہ نہیں ہوگا، ذوالحجہ حرمت والا مہینہ ہوگا تو حملہ نہیں ہوگا، اور واپس لوٹیں گے محرم ہوگا تو حملہ نہیں ہوگا، اس لیے ان کو تینوں کو ایک ساتھ میں رکھا گیا، سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام اور محرم الحرام، ان تینوں کے ساتھ لفظ حرام لگا ہوا، یہ تینوں حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ اس لیے ہے، ہم لوگ کیلنڈر دیکھتے تو ہیں، پڑھتے تو ہیں، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو سفکس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، پریفکس نہیں سفکس لگا ہوا ہے، یہ لفظ حرام کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ حرمت کی وجہ سے لگا ہوا ہے، یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ اس کے علاوہ عرب پہلے قمری سال پہ تو چلتے تھے، مگر کچھ مہینے وہ بڑھا بھی دیتے تھے اور گھٹا بھی دیتے تھے۔ کبھی سال میں 12 مہینے ہیں نا، تو یہ اللہ نے مقرر فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی؟ 12 مہینے۔ لیکن کبھی کبھی وہ لوگ مہینے 13 بھی کر دیتے تھے اور 14 بھی کر دیتے تھے، یہ بھی ہوا ہے، اور کبھی مہینے کی دنوں کو بھی آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ اسلام نے اس کو لاک کر دیا، یا تو 29 ہوگا یا 30 ہوگا، 31 نہیں ہوگا۔ اب دیکھو عیسوی سال جو ہے وہ شمسی سال ہے، شمسی، ہمارا سال کون سا ہے؟ قمری، وہ شمسی اور یہ ہمارا قمری۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ قمری سال جو ہوتا ہے وہ ہر سال 10 دن اور کچھ گھنٹے پیچھے ہوتا ہے، ہر سال۔ تو اگر سمجھو اس سال عید ہماری بقرعید کتنی تاریخ کو ہوئی؟ 17 کو ہوئی، اگلے سال پھر وہ 7 تاریخ کو آئے گی، ایک دن آگے پیچھے سمجھو چاند کے حساب سے، انہیں 10 دن کم ہو جائیں۔ اس طرح کرتے 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 موسم بھی بدلتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ مہینوں کو آگے پیچھے گھٹا کے ایک جگہ رکھ دیا جائے۔ اس میں پرابلم یہ ہوتا کہ ماہ رمضان اگر گرمی میں آتا تو پھر گرمی میں ہی آتا، اور پوری دنیا میں بھی سب جگہ موسم ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو اگر اس کو لاک اس طرح سے شمسی حساب سے کر دیا جاتا تو سمجھو ہمارے یہاں گرمی کے موسم میں وہ لاک ہو گیا، اب زندگی میں ہم کو گرمی ہی جھیلنی ہے، روزے اسی میں رکھنے ہیں۔ جن کو سردی میں آ گیا ان کو تو پوری چھٹی مل گئی۔ لیکن یہ روٹیٹ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی ان کے یہاں گرمیاں ہوتی ہیں، کبھی ہمارے یہاں گرمیاں ہوتی ہیں، کبھی ان کے یہاں سردیاں ہوتی ہیں، کبھی ہمارے یہاں سردیاں ہوتی ہیں۔
ابھی آپ دیکھیں یہاں اس وقت ہمارے یہاں گرمی ہے، سخت گرمیاں ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ٹھنڈی چل رہی ہے. یہ بیلنسنگ کی گئی کہ جیسے ہندوستان والوں کی آزمائش ہو تو انگلینڈ والوں کی بھی ہو، افریقہ والوں کی بھی ہو، اور یہ قمری کیلنڈر کی وجہ سے ہوگا، یہ شمسی کیلنڈر کی وجہ سے نہیں ہوگا. ایسی بہت سی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں نے آج شروع میں تمام لوگوں سے ایک وعدہ لیا ہے، آپ سب سے بھی ابھی آخر میں ایک وعدہ لوں گا کہ آئندہ ہفتے آپ بالکل 10 بجے یہاں پہنچو گے. نہیں، یہ وعدہ پورا اچھے سے کیجیے انشاءاللہ. اور ابھی سارے لوگ نہیں کر رہے ہیں وعدہ، تو اس کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، ہاتھ اٹھوانا پڑے گا. 10 بجے یہاں رہو گے انشاءاللہ. اور ہر آج کا آنے والا اگلے ہفتے ایبسنٹ نہیں ہوگا، غیر حاضر نہیں ہوگا. اور ہر آنے والا آئندہ ہفتے اپنے ساتھ کم سے کم 5 نئے ساتھیوں کو لے کر آئے گا. آواز آنے دیجیے آپ کی. آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. آپ چاہتے ہیں کہ مرکز کو مکمل بھر دیا جائے؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور یہاں پر ہم نے باہر کاؤنٹر بھی لگائے. جو لوگ آج پہلی مرتبہ آئے ہیں وہ اپنے نام اور ٹیلی فون نمبر لکھوا دیں ہمارے مبلغین کے پاس. صفہ زون کے ساتھی وہاں پر موجود ہوں گے، وہ آپ کو گروپ میں جوائن کریں گے، آپ سے رابطے میں رہیں گے، آپ کو دعوت دیں گے، آپ کو اجتماعات کے بارے میں تفصیل دیں گے انشاءاللہ. کہاں ہمارے ایونٹ ہو رہے ہیں آپ تک پہنچ جائے گا. 1 نمبر 2 ٹیم SDI امید کا بھی کاؤنٹر وہاں پر لگا ہوا ہے. ہمارے ساتھی موجود ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو کریئر گائیڈنس چاہتے ہیں، کاؤنسلنگ چاہتے ہیں، اور پریپریشن کیسے کرنا اس کے تعلق سے مختلف چیزوں کا گائیڈنس چاہتے ہیں. ہمارے ساتھی موجود ہیں، آپ کے نمبر لے لیں گے، اور جس شعبے میں آپ کو ضرورت ہے رہنمائی کی، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.